السلام علیکم، سائیکالوجسٹ ڈائری بائی سائیکالوجی اسٹار میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے غصہ۔ آپ میں سے ہر ایک کو غصہ تو آتا ہوگا، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کے غصے کی شدت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے؟ کیا آپ کا غصہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم غصے کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اسے کنٹرول کرنے کی ٹیکنیک دیکھیں گے۔ ہمارا مین ٹاپک اینگر اور اینگر مینجمنٹ ٹیکنیک، اینگر سٹاپ سائن ہے۔ یہ ایکٹیویٹی عموماً بچوں کے ساتھ کلینیکل سیٹنگ میں پرفارم کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں ہم وارننگ سائنز دیکھتے ہیں اور ایسے کلوز دیکھتے ہیں جو ہماری باڈی اس وقت محسوس کرتی ہے جس وقت ہمارا غصہ آنا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ان کلوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو اپنے غصے کو حد سے بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی ٹیکنیک کو آپ ویڈیو کے دوران پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پریکٹیکل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں پیپر اور پینسل شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ غصہ کیا ہے۔ غصہ ناراضگی، ناگواری یا دشمنی کا سخت احساس ہے۔ غصہ جب آنا شروع ہوتا ہے تو بہت ہی معمولی سی کیفیت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے غصے کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جب غصہ آنا شروع ہوتا ہے ہم اسے اس وقت توجہ بھی نہیں دیتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپسیٹ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے وقت میں چڑچڑاپن محسوس کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو ہم اسمال اینگر سے بیان کرتے ہیں۔ ایک صفحے پر آپ اپنے ان سائنز کو لکھیں، ان علامات کو لکھیں جو آپ کو بہت زیادہ اسمال اینگر کی حالت میں شو ہوتی ہیں، یعنی جب آپ کا غصہ اپنی پیک لیول پر نہیں آیا ہوتا اور آپ غصہ محسوس کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو آپ کے اندر سائنز اینڈ سمٹمز آتے ہیں، آپ ان سمٹمز کو اس پیپر پر درج کریں۔ جب غصہ حد سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اسے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کی بریک فیل ہو چکی ہے، جو ہر جگہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے گزرتی جا رہی ہے، جسے روکنا مشکل ہے۔ اکثر لوگ اس قسم کا غصہ کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ چیختے ہیں، مارتے ہیں، روتے ہیں اور چیزوں کو توڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی حالت کو ہم بگ اینگر کہتے ہیں۔ اب آپ ایک صفحے پر اپنے ان سائنز اینڈ سمٹم کو لکھیں جب آپ کا غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی اپنے بگ اینگر کے سائنز اینڈ سمٹم کو لکھیں۔ اس سب کے بعد ہم اب اپنی مین ایکٹیویٹی یعنی اینگر سٹاپ سائن کے اوپر بات کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اینگر سٹاپ سائن ایسے وارننگ سائنز ہیں جو ہماری باڈی ہمیں اس وقت دیتی ہے جس وقت ہمیں غصہ آنا شروع ہوتا ہے۔ کچھ عام اینگر سائنز یہ ہیں: چہرے سے گرمی نکلنا، کانپنے لگ جانا، آواز کا بلند ہو جانا، رونے لگ جانا، چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دینا۔ یہ علامات اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس وقت ہمارا غصہ بہت معمولی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ان علامات کو نوٹ کر لیں تو آپ ان علامات پر قابو پا سکتے ہیں اور غصے کو مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ ہر انسان کی غصے کی الگ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے، اگر ہم ان علامات کو جان سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ ہماری علامات کون سی ہیں تو ہم اپنے غصے کو مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے آپ نے درج جگہ پہ اپنے ان علامات اور ان سائنز کو لکھنا ہے جو آپ کی باڈی آپ کو کلو کے طور پر دیتی ہے۔
جب انسان اپنے ان کلوز کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا تو اس کا غصہ بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔